ایک دفعہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے اور اس طرح عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں جلے گا؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر پہلے مسکراتے ہیں اور پھر آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ سارے صحابہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک عام سا بدو اتنا اہم سوال کیسے کر سکتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگوشی کو توڑ کر یوں فرمانے لگتے ہیں، ہاں ایک ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم کے گہرے کنویں میں 1000 سال تک چلتا رہے گا۔ وہ مسلسل گونجتی آوازوں میں یا حنان یا منان پکارتا رہے گا۔ اس کی آواز اس قدر اونچی ہوگی کہ تمام اہل جہنم یا حنان یا منان کی تسبیح کو سن سکیں گے، بلکہ اس کی یہ آواز دوزخ سے باہر بھی سنی جائے گی۔ جب وہ 1000 سال تسبیح کرتے ہوئے پورا کرے گا تو ایک دن اس کی یا حنان یا منان کی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم سے گزرتے ہوئے سن لیں گے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام یہ جہنم کی گہرائی سے آتی آواز سن کر رک جائیں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گرے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل میں یہ آواز عرصے سے سن رہا ہوں، اب جاؤ جہنم کے فرشتے مالک سے کہو کہ اس بندے کو نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور تم اس کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے اور جہنم کے فرشتے مالک سے کہیں گے، یہ خدا کا حکم ہے کہ یہ جو شخص یا حنان یا منان پکار رہا ہے اس کو نکال کر میرے حوالے کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی خدا کا حکم سن کر وہ جہنم میں جائے گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دوزخ سے باہر آ جائے گا۔ دورگاہ مالک جہنم میں یا حنان یا منان کی پکار بلند کرنے والے بندے کو پہچان نہیں پائیں گے۔ پھر وہ باہر آ کر جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جہنم کی گرمی اپنے عروج پر ہے، دوزخ میں کسی بھی انسان، پتھر اور لوہے کی کوئی پہچان نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ پھر خدا ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل تم یا حنان یا منان پکارنے والے کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ، جہنم کے فرشتے مالک نے بھی معذرت کر لی، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی تپش عروج پر ہے، دوزخ کی گہری سانس کی وجہ سے دوزخ میں کسی بھی انسان، لوہے اور پتھر میں کوئی پہچان نہیں ہو رہی، یہ سب جل کر راکھ بن چکے ہیں، کوئی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام جاؤ اس کے پاس، اس کو کہو کہ یہ میرا بندہ جہنم کی فلاں گرے میں پڑا ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے فرشتے کے پاس آ کر اس کو خدا کا حکم سنائیں گے۔ دوزخ کے فرشتے کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ پھر جہنم کا فرشتہ دوزخ کے اس گرے میں جائے گا جہاں وہ یا حنان یا منان پکارنے والا بندہ پڑا ہوگا۔ دورگاہ کیا دیکھے گا کہ اس بندے کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے، جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے، جہنم کا فرشتہ اس کی زنجیریں کھول رہا ہوگا، وہ اس بندے کو باہر لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر سر سجدے میں رکھیں گے۔ خدا کی طرف سے حکم ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام سر سجدے سے اٹھائیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سر سجدے سے اٹھائیں گے۔ پھر خدا اس بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے نیکی کا کام کرنے کی توفیق نہیں دی تھی؟ تیرے پاس میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں آیا تھا؟ کیا میرے نیک بندوں نے تجھ کو نیکی کا کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تم کو برے کاموں سے منع نہیں رہنے کا حکم دیا گیا تھا؟ وہ شخص عرض کرے گا، یا میرے رب، تو نے میری بہترین تخلیق کی، تو نے میرے پاس رسولوں کو بھی بھیجا اور ان رسولوں نے تیرے احکامات میں مجھے سنائے۔ پھر خدا فرمائے گا، اے بندے، تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے تھے؟ وہ یہ بات کہے گا کہ میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے جہنم میں بھی ڈالا گیا، لیکن میری امیدیں نہیں ٹوٹی۔ یا اللہ، مجھے تیری رحمت کی امید تھی، اس لیے میں ہر وقت یا حنان یا منان پکارتا رہتا ہوں۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا میرے رب، تو نے مجھے اپنے رحم و کرم اور فضل سے دوزخ سے باہر نکالا، اب اپنے رحم سے مجھے دوبارہ جہنم میں نہ جانے دینا۔ یا میرے خدا، مجھ پر رحم کر دے
اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا کہ جاؤ میں تم پر رحم کیا، میں نے تم کو معاف فرما دیا۔ ہم بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا خدا ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے مال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہماری بخشی نہیں ہوگی، یا خدا ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، ہم کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما، ہمارا سخت حساب نہ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ کچھ بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بول کر اپنا مال فروخت کرتا ہو، وہ بندہ جو بوڑھا ہو کر بھی زنا کرتا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 عادتیں جس بندے میں ہوں گی وہ جاہل ہوگا جو سننے سے بھی پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یہ بات کو سننے کے بغیر ہی جگانا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود بھی فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگ جاہل کہلاتا ہے۔